اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل و تقوی کے بارے میں طلبہ کی کوتاہی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی زیادہ علم کا سبب ہے۔ طلبہ کو اس کا بالکل اہتمام نہیں، اس میں وہ بہت کوتاہیاں کرتے ہیں۔ ان کی کوتاہیوں کی تفصیل میں کہاں تک کروں اور کس بات کو بتاؤں؟ ذرا کوئی شخص 2 ہفتہ کسی محقق کے پاس رہے اور اس سے اپنی اصلاح کی درخواست کرے، اور وہ محقق بھی ایسا ہو جو کہ تکلف روک کر سکتا ہو، تب ان کو اپنی کوتاہیوں کی حقیقت معلوم ہو۔ طلبہ میں جو تقوی کی کمی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے خوف نہیں ہے۔ اب تو یہ حالت ہے کہ جس کام کو کرنا چاہتے ہیں اس کو گھیر گھار کر جائز کر لیتے ہیں، وہ دل میں جانتے ہیں کہ ناجائز ہے۔ بعض طلبہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی بچے ہیں، یاد رکھو یہی عمر پختگی کی ہے، جس بات کی ابھی عادت ہو جائے گی وہ چھوٹے گی نہیں۔ اسی واسطے تو ارشاد ہے مروا صبیانکم اذا بلغوا 7، یعنی اپنے بچے کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 برس کو پہنچ جائے۔ حالانکہ نماز فرض ہوتی ہے بلوغت کے بعد اور بالغ ہوتا ہے اکثر 15 برس کی عمر میں، اور حکم 7 برس کی عمر سے پڑھوانے کا ہے، تو وجہ اس کی یہی ہے کہ عادت پڑے گی۔ طلبہ کی غلطی اور نفس و شیطان کا دھوکہ۔ بعض طلبہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا تحصیل علم کا زمانہ ہے، اس میں عمل کی چندہ ضرورت نہیں۔ یہ سراسر شیطانی دھوکہ ہے۔ نصوص نے وجوب احکام میں طلبہ اور علماء میں کہیں فرق نہیں کیا ہے، البتہ اعمال زائدہ جیسے طویل اوراد یا مجاہدات و ریاضت کے ان میں مشغول ہونے سے طالب علم کے لیے مطالعہ اور سبق کا تکرار افضل ہے۔ تقوی کے لیے تمام معاصی سے اجتناب ضروری ہے، اور وہ جبھی ہو سکتا ہے کہ معمولات کو بھی بجا لائے، کیونکہ ترک معمول بھی معصیت ہے، جس کا ترک بھی تقوی کے لیے ضروری ہے۔ تقوی کے لیے آپ ایک گل یاد رکھیے، وہ نوافل اور ذکر و شکر زیادہ نہ ہو مگر برا، یعنی ترک معاصی کے بنانے کا، یعنی گناہوں سے بچنے کا زیادہ اہتمام کرو۔ عقل کا پہلا شعبہ، چنانچہ عقل کا پہلا شعبہ اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا ہے، یعنی تقوی کو لازم رکھنا اور باطل کی اصلاح کرنا ہے، کیونکہ جو شخص اپنے باطل کی اصلاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو اچھا بنا دیتا ہے، اور جو شخص اپنے باطل کو خراب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی خراب بنا دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب، ألم تر أن اليوم أسرع ظالم وأن الغد للنازلين قريب۔ ترجمہ، جب تو زمانے